جی محسن داور صاحب جی. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. اور بہتر فرمایا آپ نے کہ جب تک ہم اپنے اداروں کو بہتر نہیں کریں گے اس وقت بہتری کی کچھ گنجائش بھی نہیں ہے. کافی تفصیلی تقاریر ہوئی جناب چیئرمین. ہمارے لیے کہنے کو کچھ بچا بھی نہیں ہے. مذمتی قرارداد بھی یہاں پر پاس ہوئی، لیکن جس طرح یہاں پر مجھ سے پہلے بھی یہ بات بار بار ریپیٹ ہوئی، میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن کئی دفعہ اس بات کا ذکر ہوا کہ یہ مذمتیں اور یہ قراردادیں ہم ہر ایک ایشو پر پاس کرتے آ رہے ہیں. اور پرویز اشرف صاحب نے بہت بہتر فرمایا کہ ہمیں اپنے آپ کو پہلے بہتر کرنا ہوگا اور وہ قوت حاصل کرنی ہوگی کہ اس کے بعد اگر ہم کسی کی مدد کے لیے اٹھیں تو پھر وہ ہم اس سے کوئی سکسس سٹوری بھی بنا سکے. ادروائز یہ مذمتیں اور یہ قراردادیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. بہرحال جو ہو رہا ہے فلسطین میں، جو بربریت ہے اسرائیل کی طرف سے، اس کی جتنے بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور میرے خیال میں پوری دنیا کو جہاں جہاں بھی، جس طرح علی محمد خان صاحب نے بھی کہا اپنی تقریر میں کہ جہاں جہاں بھی جو ترقی یافتہ دنیا ہے، جو بعض اوقات بلکہ اکثر اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کے چیمپئنز بھی کہتے ہیں اور کافی انسانی حقوق پر وہ، لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے یہ جو فلسطین میں جو ہو رہا ہے اور یہ جو اسرائیل کی بربریت پر جو خاموشی ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ہیومن رائٹس یہ بھی ایک کنٹرولڈ قسم کا ایک ایشو ہے. جب ان کو نظر آتا ہے، جب ان کی نظر میں جو چیز، جب وہ چاہتے ہیں معمولی سی چیز کو بھی وہ بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور جب اتنی بڑے پیمانے پر بربریت ہو رہی ہو اس پر ان کی جو خاموشی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجرمانہ ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ جو ان کی جو میڈیا ہے، جتنی بھی ویسٹرن میڈیا ہے، ان کی خاموشی بھی کافی معنی خیز بھی ہے اور مجرمانہ بھی ہے، کیونکہ یہ اتنے بڑے پیمانے پر وہاں پر جو بربریت ہو رہی ہے اور ان پر وہ مکمل خاموش ہے. اور بجا فرمایا یہاں پر میرے خیال میں فارن منسٹر صاحب نے یہ بات کی کہ آج کل کے اس دور میں آپ انفارمیشن کو کنٹین نہیں کر سکتے. آپ یہ جو بربریت ہے کسی میڈیا آؤٹ لیٹ میں شاید نہیں دکھائی ہوگی، لیکن پھر بھی پوری دنیا تک پہنچ گئی ہے. وہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بات چھپ نہیں سکتی. تو جو کردار ادا کیا ہے ویسٹرن میڈیا نے، میرے خیال میں وہ بھی انتہائی قابل مذمت ہے. ہم اپریشیٹ کریں گے ہیومن رائٹس واچ کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے، جس کا ذکر اپوزیشن لیڈر صاحب نے بھی کیا، اور انہوں نے اتنی کنٹرولڈ ماحول میں بھی، اتنے ہاسٹائل انوائرمنٹ میں ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، میرے خیال میں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو جوائنٹ ریزولوشن آج آئی ہے پوری پارلیمنٹ، پوری اسمبلی کی طرف سے اور تمام سیاسی جماعتوں نے جس جوائنٹ ریزولوشن کو سائن کیا ہے، میرے خیال میں حقیقی معنوں میں بھی یہ پوری 22 کروڑ عوام کی یہ ریزولوشن ترجمانی کرتی ہے اور یہ ایک بات ثابت بھی کرتی ہے کہ اگر اخلاص اور خلوص نیت سے ہم کسی بھی عمل کی طرف، کسی بھی ایشو پر ڈیبیٹ کرنا چاہیں تو ہم تمام سیاسی قوتوں کو اس پر متفق کر سکتے ہیں. اور یہ جو آج جوائنٹ ریزولوشن آج آئی ہے، یہ آج اس کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے. جناب چیئرمین، میں ایک
یہ ایشو چونکہ آج بالکل مختلف ہے، لیکن میں چونکہ اب مجھے فلور ملا ہے تو میں اس کا ذکر ضرور کروں گا. جو کل ہماری پاکستان کی سیاست کی اور پشتون قوم پرست سیاست کا ایک بہت بڑا نام بیگم نسیم علی خان وہ ہم سے جدا ہوئی ہے. ان کی خدمات پاکستان میں جمہوریت کے لیے میرے خیال میں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، اور ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر ایک ایسے پیٹریارکل معاشرے میں جہاں پر خواتین کے لیے کسی بھی شعبے میں سپیس بنانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، وہاں سے سن 75 میں انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور 77 کے الیکشن میں 2 سیٹوں سے وہ پاکستان کی پہلی خاتون پولیٹیشن ہے جو 2 سیٹوں سے جنرل سیٹس پر لڑ کر الیکشن لڑی اور پارلیمنٹ کی ممبر رہی. اس کے بعد وہ 4 دفعہ صوبائی اسمبلی کی بھی ممبر رہی، اور جب تک وہ زندہ تھی، جب تک وہ عملی سیاست میں وہ حصہ لیتے رہی ہے، وہ ناقابل شکست رہی ہے. وہ اپنی پوری لائف میں اس نے کبھی ان کو شکست کوئی نہیں دے سکا. سیاست کے میدان میں ان کی کافی خدمات ہے، اور ان کے چلے جانے سے جو خلا وہ ہوا یا وہ آیا ہے وہ اسے پورا کرنا میرے خیال میں کافی مشکل بلکہ ناممکن ہوگا. تو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں بیگم نسیم علی خان صاحبہ کو بھی. ایک اور چیز جس کا میں فارن منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا اور میں اس کو یہاں پر ضرور رسپونڈ کرنے کی کوشش کروں گا. انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا کہ ہمارے جو افغان پروسیس میں جو کردار ہمارا ہے اس پہ کچھ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو جناب چیئرمین، حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر آگ لگی ہو تو دھواں ضرور اٹھتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا رول بہت مثبت ہے، اور دوسری طرف ہم اس پر ڈیبیٹ کرنے کی یہاں پر بار بار ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھئی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ہمارے پڑوس پہ اس پہ پارلیمنٹ کے پر اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہو رہی. اور جو ہمارا ڈوبیس کردار ہے اس کو بھی کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم صدقے دل سے چاہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پر پیس پروسیس میں مخلص ہیں تو ہمیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایکولی ہی ہمیں ٹریٹ کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر طالبان کی شورا یہاں سے آپریٹ کرے اور وہاں پر ان کے پشاور اور کوئٹہ میں ان کی شورا کے اجلاس ہو، اور یہ جو پورا ریجن ہے ایک بیک اپ سپورٹ کے لیے وہ اس کو یوز کیا جائے، اور پھر ہم یہ کلیم بھی کریں کہ ہم اس پورے پروسیس کو حل کرنے میں مخلص ہیں. اور جناب چیئرمین، ہم اس چیز کو ہمارے پورے ریجن میں جو ملیٹنسی ہے ہم اس چیز کو اس سے ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے مابین ایک بہت ہی گہرا کنیکشن ہے. اور جب تک ہم یہ پالیسی چینج نہیں کریں گے اور پریکٹیکل چینج اس میں نہیں لائیں گے تو یہاں پر بھی ملیٹنسی ختم نہیں ہوگی. اور یہ جو راہ نجات اور ضرب عضب اور درغلم اور بیا درغلم اس طرح کے مختلف آپریشنز ہو رہے ہیں، یہ صرف پھر ایک دھوکہ ہی رہے گا. ہم عملی طور پر یہاں پر بھی نہ امن قائم کر سکیں گے اور نہ ہی عملی طور پر ہم افغانستان میں اس وقت تک امن قائم کر سکتے ہیں جب تک طالبان کے لیے ہماری سپورٹ جاری رہے گی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری